السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا، دین کی نسبت سے ہم سب کو جمع فرمایا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری توفیق تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے، اسی کے ذریعے سے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، رخ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو قرآن مجید میں بار بار یاد فرمایا ہے اور ان کی پہچان بتائی ہے، ان کی صفات بتائی. آپ سورہ مومنون کی شروع کی آیات دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی. نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اپنے زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنے قلب کی طہارت کا خیال کرنے والے، امانتوں اور وعدوں کا خیال کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان فرمائی. سورہ شورا میں دیکھیے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی. معاف کرنے والے، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دینے کی کوشش کرنے والے، اور اگر برائی سے تو بالکل برابر اس سے آگے بڑھ کر نہیں، آپس میں مشورے کے ذریعے اپنے کام انجام دینے والے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں، تقریباً آیت نمبر 63 سے 76 تک کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. اور بہت افسوس کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن سے جب کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ مذاق میں کہتے کہ کون رحمان؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کون رحمان؟ یمامہ میں ایک شخص تھا جس کا نام رحمان تھا، کہتے ہیں ہم تو اس کو جانتے ہیں، اور کون رحمان؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت رنج اور افسوس کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ گمراہی میں پڑے رہیں گے اور یہ بھٹکتے ہی رہیں گے. میں بتاؤں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی. اگر دنیا میں شیطان کے غلام مل جائیں گے، ابلیسی نظام کے ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے مل جائیں گے، جھوٹے عشق و پیار محبت کے دیوانے اور لیلا اور مجنوں قسم کے لوگ مل جائیں گے، اور تماشائیوں سے محبت کرنے والے اور کھلاڑیوں سے محبت کرنے والے اور
ایسے لوگوں سے جو اداکاری کرنے والے ہیں، ان کو اپنا دل دینے والے، ان کی نقل کرنے والے مل جائیں گے، اور مال و دولت کو اپنے سینوں میں اور اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے والے مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بھی کچھ خاص بندے ہیں جن کی یہ صفات ہوتی، اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں اور اپنی دولت کے غلام بن جاتے ہیں۔ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیصہ، تعس عبد القطیفہ۔ درہم کے غلام ہلاک ہوں، دینار کے غلام ہلاک ہوں، بڑی خوبصورت چادریں اوڑھنے والے اور لباس پہننے والے اور اسی کو سب کچھ سمجھنے والے اور اس پر فخر کرنے والے تباہ و برباد ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سختی کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں سب کچھ انہی چیزوں کو سمجھ رکھا ہے، اور فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا بت بنا لیا ہے، وہ اس کی پوجا کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اگر دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہہ دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ خاص بندے ہیں، تمہارا زور ان پر نہیں چلے گا۔ شیطان نے، ابلیس نے بھی اعتراف کیا فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے بھی کہا آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، لیکن آپ کے وہ بندے جو دین کو آپ کے لیے خالص رکھنے والے ہیں اور آپ ان کو پسند کرنے والے ہیں، آپ کے چنے ہوئے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چل سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اور رحمان کے نسبت دیکھی، آپ عباد اللہ بھی فرمایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عباد الرحمن بھی فرمایا گیا، یعنی نسبت ایسی رحمان کے نام کی کہ ان بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت جڑی ہوئی ہے، چونکہ یہ نہایت مہربان رب کے بندے ہیں، تو اللہ کی رحمت، اللہ کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، تو پھر یہ لوگ اکڑ کر نہیں چلتے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب زمین میں ہم ان کو غلبہ دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، چیزوں کا اور کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بہتر انجام سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فرقان میں 12 صفات ذکر فرمائیں کہ وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی ناواقف اور نادان انسان ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو وہ سلامتی کے ساتھ بناؤ اور محبت کی بات کر کے نکل جاتے ہیں، وہ الجھتے نہیں ہیں۔ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر اپنا وقت گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی دعاؤں میں ان کے آنسو موتی بن کر اللہ کے سامنے چھلکتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو بہت زیادہ بھی نہیں کرتے اور ہاتھ روک بھی نہیں لیتے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کو بدکاری سے اور زنا سے بچاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قتل اور خون خرابے سے اپنے ہاتھ کو اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب برائی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے، غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سکون کا ذریعہ بنا،
اور ہمیں تقوی والوں کو اور آپ سے ڈرنے والوں کا امام اور سرپرست بنا. جو میرے ماتحت لوگ ہیں وہ آپ سے ڈرنے والے ہوں، اور جب ہم ان کی پیشوائی کریں گے، ان کی سرپرستی کریں گے، ان کے ولی بنیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے اندر بھی وہ صفات آئیں گی، اور ہم سے ہماری تربیت سے یہ صفات ان کے اندر منتقل ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بدلے میں غرفہ عطا فرمائیں گے، بالا خانے عطا فرمائیں گے، جنت میں بڑا اونچا مقام عطا فرمائیں گے، اور ان کا استقبال جنت میں دعاؤں سے اور سلامتی سے اور سلام سے کیا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، مسلسل ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بہترین جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بہترین جگہ ہے قیام کرنے کی. اللہ رب العزت اس سے ان کو نوازیں گے. اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بہت ہی دلجوئی کے ساتھ رحمان کے بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ زمین پر نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ چلتے. یمشون علی الارض ہونا، گویا کہ چلنے کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں، اور چال اور ڈھال سے بھی انسان کو سمجھا جا سکتا ہے. اگر کچھ لوگ غرور اور تکبر کے ساتھ چلتے ہیں پیدل یا اپنی گاڑیوں پر، تو کچھ ایسے بھی رحمان کے بندے ہیں کہ جو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، جو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، جو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس طرح چلتے ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور اپنی لمبائی سے تم پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی تمہارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم زمین کو پھاڑ کر اس کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، اور تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ پہاڑ کی بلندیوں تک تمہاری ہائٹ ہو، قد و قامت ہو، اور ایسا لگے کہ کوئی بڑا شخص چل رہا ہے اور سارے لوگ تم کو دیکھ رہے ہوں. یہ بھی سکت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. تو عاجزی کے ساتھ رہو. تم کو زیب نہیں دیتا کہ تم اکڑ کر چلو، اس لیے کہ اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ تو وہ چلتا کہ جس کے ہاتھ میں پوری قدرت ہوتی، جس کے ہاتھ میں نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی. لیکن تم ایک انسان ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور کس زمین پر اکڑ کر چلو گے؟ اس زمین پر جس سے پیدا ہوا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی سے بنایا، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اور پھر اسی سے دوبارہ نکالیں گے. تم سوچو کہ کس زمین پر چل رہے ہو. وہ زمین کے نہ جانے کتنے لوگ اس زمین کے سینے میں دفن ہیں، کتنی پرانی قبریں ہوں گی جہاں سے ہم گزرتے ہیں. صدیاں گزر گئیں کہ لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے، اور اللہ نے جو ان کو موقع دیا تھا اس موقع اور اس وقت کا استعمال کر کے اپنے پیچھے اچھے یا برے کام چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے اور زمین میں دفن ہیں. کسی فارسی شاعر نے کہا کہ آہستہ خرام بلکہ مخرام زیر قدمت ہزار جانست، آہستہ چلو بلکہ ہو سکے تو مت چلو. مبالغے سے اس نے کام لیا اور کہا کہ کیسے چل رہے ہو اس زمین پر، ذرا سوچو کہ اس زمین میں نہ جانے کتنے لوگ دفن ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو اس زمین کے اوپر بنایا ویسے اس کے لیے احترام کے ساتھ زمین کے نیچے جگہ بنا دی. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ ذرا سمجھ کر ٹھہر کر اپنی زندگی کے قدم اٹھاؤ اور سمجھ کر چلو، اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ خود کو پہچانتے ہیں. سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ذکر کی گئیں، ان کی وصیتیں ذکر کی گئیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اس میں یہ بھی تھی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ دیکھو لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کیا کرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، اترا کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ
نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو اور غرور کرنے والوں کو، اور نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، مختال اور فخور۔ مختال کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کے عمل میں گھمنڈ نظر آئے، غرور نظر آئے، اور فخور وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنی بڑائی اور اپنی ہمیشہ پدرم سلطان بود کہ میرے والد ایسے تھے اور میرے دادا ایسے تھے اور میرا خاندان ایسا تھا اور ہم نے دنیا کو یہ دیا اور کیا لیا یہ نہیں بتاتے۔ تو سچ میں سوچئے آپ کہ اصل شخص تو وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تمہارے ہی آبا و اجداد تھے، بڑے تھے، اسلاف تھے، بہت کچھ دنیا کو دے گئے، لیکن تم کیا ہو؟ تم یہ ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کل کا انتظار کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ کوئی آئے گا اور تمہیں نجات دلائے گا، اور اس زندگی میں تمہارا کوئی رول اور کردار نہیں ہے۔ عربی شاعر نے کہا کہ لیس الفتى من یقول کان ابی ان الفتى من یقول ہا انا ذا۔ نوجوان اور جوان سال شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے والد ایسے تھے اور میرے دادا ایسے تھے، وہ آگے بڑھ کر خود کہتا ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں، مجھے بتائیے کیا کرنا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اگر داد و دہش کی بات کی جائے، بخششوں کی بات کی جائے تو میں کر کے دے سکتا ہوں۔ اگر علم حاصل کرنے کی بات کی جائے اور انسانیت کو نوازنے کی بات کی جائے تو میں کروں گا۔ قربانی دینے کی بات کی جائے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ اگر کسی شخص کے اندر اپنے اوپر فخر کرنے کا، اگر اسے رشک کرنے کا کم سے کم حق ہے، تو شخص کو حق ہے کہ جو آگے بڑھ کر خود کام کرتا ہو، جو اپنی کوئی ذلت نہیں سمجھتا ہو کہ وہ خود اسے کام کرنا پڑتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا تو عجیب و غریب حال تھا۔ شہنشاہ کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اپنے کپڑے کو رفو کر رہے ہوتے تھے، جوتے سی رہے ہوتے تھے، گھر والوں کی مدد کر رہے ہوتے تھے، بس ہاں اذان ہوتی تھی تو فوراً نکل جاتے تھے نماز کے لیے، یا جا کر اذان دلواتے تھے اور کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، ذرا سکون پہنچاؤ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن عام زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے تواضع کے ساتھ خود بھی عمل کرتے تھے، صحابہ کو بھی سکھاتے تھے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، ان کے اندر صاحبزادگی مت پیدا ہونے دو، ان کو اس طرح سے مت پالو اور پرورش کرو کہ وہ یہ سوچیں کہ میں بڑے اونچے گھرانے کا ہوں اور میں کیوں ہاتھ لگاؤں، اور یہ خادم ہے اور یہ نوکر ہیں اور یہ کام کرنے والے ہیں۔ یہ اسے بتاؤ کہ تمہارا وجود کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے اور انسان کیا ہے۔ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے، کسی بڑے کی جوتیاں سیدھی کر دے تو اس کا کیا جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں ایک اسٹیٹس سیٹ کر لیا گیا ہے، ایک لائف اسٹائل چینج کر دیا گیا ہے۔ مجھے بڑا رشک آتا ہے ان لوگوں پر، ان خاندانوں پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہے، پھر بھی اپنے بچوں کو خدمت کے لیے، اگر کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں تو ان کے بچے سامنے کھڑے ہوں، وہ آگے بڑھ کے ضیافت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ خادم اور نوکر کر رہے ہیں، ضیافت تو وہ ہے کہ انسان کو عزت دی جائے، چاہے کھانا جیسا بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دسترخوان ہر طرح کا سجا دیا لیکن ہاتھ بڑھا کر کسی کو دے نہیں سکتے، اور دل میں یہ بات ہے کہ میں کیسے ہاتھ لگاؤں اور میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور میرے پاس تو اتنے خدم و حشم اور اتنے لوگ اور میرا جاہ و جلال اور میری شان و شوکت کچھ نہیں۔ عبداللہ ابن مطرف ابن شخیر جو بڑے بزرگ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے محلب کو دیکھا۔ محلب بڑے درجے کے ایک وزیر تھے، ایک بڑے طاقتور انسان تھے، دیکھا بڑا اکڑ کر چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ محلب زیب نہیں دیتا ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا ہے، اس طرح چلنا زمین پر زیب نہیں دیتا ہے، ذرا آہستگی سے چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ الا تعرفنی من انا، مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو عبداللہ ابن مطرف نے فرمایا اعرف اولک و آخرک، میں یہ بھی جانتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم ابھی کیا ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کہاں جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں اولک نطفۃ مذرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل فیما بین ذلک تحمل العذرہ، کہ تمہاری جو ابتدا ہے
وہ بالکل ناپاک پانی ہے، اور تمہارا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاش بن کر پڑے رہو گے، نقل و حرکت بھی کچھ نہیں ہوگی، اور اگر لوگ نہلائیں نہ بر وقت تو سڑ جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اس وقت تمہارے پیٹ میں غلاظت بھری ہوئی، کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو انسان، سوچو کہ تم کہاں سے آئے ہو، 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزر کر آئے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا غلبہ ہے، تو پیدا ہونے کے طریقے بدل دو، اتنا غلبہ ہے تو مرنے کو اپنے اختیار میں لے لو۔ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو تمہارے اخلاق ہیں، تمہارے کردار ہیں، یہ تمہیں بلند بناتے ہیں، تمہارے کام ہیں، تمہارے اچھے اعمال ہیں جو تمہیں بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں، تمہیں اللہ کا محبوب بناتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ایسی چال اختیار کر لے کہ جیسے کہ ڈرا ہوا، سہما ہوا اور بہت ہی زیادہ ذلت اور مسکنت سے دوچار ہے اور سو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا، بالکل سر جھکائے ہوئے، اس طرح سے کہ جیسے نماز میں حکم ہے کہ یوں گردن اونچی رہتے ہوئے نگاہ رہنی چاہیے سجدے کی جگہ پر، یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی گردن کو سینے میں دفن کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو ان کا درہ تیار رہتا تھا، انہوں نے فوراً ایک درہ لگایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اور کسی کو دیکھا کہ مسجد میں بہت تیز آواز میں بات کر رہا ہے تو بلایا ان کو، کہا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ کہا کہ یہ طائف سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں کے ہوتے، مکے کے، اور کچھ تمدن سے واقف ہوتے تو میں پٹائی کرتا۔ اور انہوں نے منع کیا کہ مسجد کا ادب سیکھو۔ اور ایسے ہی جب دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سر جھکائے ہوئے تو فرمایا کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور دیکھا کہ کوئی چل رہا ہے اور سر بالکل جھکائے ہوئے، گاڑے ہوئے، تو اس کو بھی درہ لگایا اور فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال کا ذکر فرمایا، آپ کے چلنے کے انداز کا، اذا مشى تکفؤا کانما ينحط من صبب، ایسے چلتے تھے جیسے کہ بہت مضبوط چال چل رہے ہوں، مضبوطی سے اپنے قدم اٹھا رہے ہوں، اور ایسے جیسے کسی ڈھلوان پر پستی کی طرف اتر رہے ہوں کہ انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ٹھہراؤ کے ساتھ نہ چلے تو وہ گر جائے گا۔ تو اس طرح ٹھہراؤ کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور ایک مومن کی اپنی شان کے ساتھ اس انداز سے چلنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمارے لیے ہر چیز میں اسوہ چھوڑا، نمونہ چھوڑا، ہماری تربیت کی، ہمیں طریقہ بتایا، زندگی کا دستور دیا، ویسے ہی ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کیسے زمین پر چلنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر بتایا، اور بتایا کہ رحمان کے بندے اس طرح سے چلتے ہیں۔ گویا ایک مومن کی پہچان اس کی چال سے بھی ہوتی ہے، ایک مومن کی پہچان اس کے چلنے کے انداز سے ہوتی ہے، اور اس کے چال ڈھال میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، اس کے چال ڈھال میں تواضع مسکنت اور انکساری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تواضع ہوتی ہے۔ تواضع کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے کو جھکا دے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ عز وجل، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، بڑوں کا احترام کرے، اپنے اساتذہ کا احترام کرے، اپنے والدین کا احترام کرے۔ کسی اعتبار سے بھی کوئی شخص بڑا ہے اور اگر چھوٹا بھی ہے تو اس کو احترام کر کے احترام کرنا سکھائے، کہ ہر شخص کا ایک احترام ہوتا ہے، ایک عورت کا احترام، ایک مرد کا احترام، اس کی ڈگنیٹی، اس کے وقار کا خیال، اس کے تشخص، اس کے امتیاز کا خیال۔ اور عورتیں جب چلیں تو اس وقار اور مسکنت کے ساتھ ساتھ اس میں حیا بھی ہو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کا ذکر آیا تو فرمایا گیا کہ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے اور بہت ہی وقار کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں۔ سورہ نور میں فرمایا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ،
کہ اپنے قدموں کو زمین پر پٹکتے ہوئے اور مارتے ہوئے نہ چلیں کہ ان کی زیب و زینت ظاہر ہو جائے اور آواز ہو اور کسی کی توجہ جائے کہ کوئی خاتون جا رہی، کوئی دوشیزہ جا رہی ہے۔ اس لیے ان آداب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے دور میں جب کہ عورتوں نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا شروع کر دیا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں بھول کر اپنی ترقی اور معراج اس میں سمجھ رہی ہیں کہ ہم جتنا زیادہ مردوں کے قریب آئیں گے اور مردوں سے بے جھجک بات کر سکیں گے اور ان کے ساتھ گھل مل سکیں گے تو ہمیں ترقی یافتہ کہا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، حضرت عائشہ کی سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے گئیں، لیکن دنیا کو اپنے فیض سے محروم نہیں کیا۔ دنیا کو انہوں نے نوازا، علم سے نوازا، دیا، فیض پہنچایا، حدیثیں بتائیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے وقار اور اپنی حیا اور شرم کی چادر کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا امتیاز ہے، ہماری پہچان ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو انسان کو اونچا اٹھا دیتی ہیں اور بلند کر دیتی ہیں، اور ایک شخص کا جو وقار ہے وہ پوری قوم کا وقار ہوتا ہے۔ اور ایک شخص کی طرف سے جب بے حیائی کا کوئی کام ہوتا ہے یا ایسا کام ہوتا ہے جو اس کے مقام سے گرا ہوا ہے تو وہ پوری قوم کے لیے بے عزتی کا سامان بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب